صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب شجاع الدین شیخ اور آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، امیر و غریبوں کا غم کھانے والا۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت فرماتے تھے، رحمت فرماتے تھے، وہ زیر بحث تھے۔ پچھلا پروگرام جو ہوا اس میں شادی بیاہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ آپ رمضان میں کس قدر جو ہے وہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کس قدر جو ہے وہ لوگوں کی دلجوئی کرتے تھے، ان میں ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ اپنے اوپر غیروں کو ترجیح دیتے تھے، جس میں چادر کا واقعہ بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر کی ضرورت تھی اور تحفے میں ملی تھی وہ چادر۔ کوئی مانگ بیٹھا، آپ نے اپنی ضرورت کی چیز بھی انہیں دے دی۔ اور قرآن میں اس کا تذکرہ بھی شجاع صاحب نے فرمایا تھا کہ قرآن نے ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہے جو اپنے ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ بات یہ نکلی تھی کہ یہ سیزن جو ہے شادی بیاہ کا، اس کے بعد جو ہے وہ رمضان آ جائیں گے، اور رمضان کے بعد پھر شادی بیاہ کا ایک سیزن شروع ہو جائے گا۔ اور بڑی اچھی بات تھی کہ شجاع صاحب نے اپنے ایک قرابت دار یا دوست ہیں ان کے تذکرہ کیا کہ صاحب انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ بوفے کے ساتھ جو ہے وہ کچھ برتن رکھے، باکسز رکھے تھے جس میں چیزیں جو ہے ڈالیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ بڑا ایک آئیڈیل سی بات ہے، مطلب کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اتنا بڑا جو ہے وہ سیٹ اپ لگاتے ہیں کھانے کا، اور اب تو پیکج چل رہے ہوتے ہیں کہ اس میں 8 ڈشیں ہوں گی اور 10 ڈشیں ہوں گی اور 15 ڈشیں ہوں گی۔ اب اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو صحیح، اچھا ہے، لیکن شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم خود سے ویسے نہیں دے سکتے تو بھائی یہ جو لوگ کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے تھوڑے تھوڑے باکسز لگا دیں، اس پہ لکھ دیں بھائی جو بچی ہوئی چکن ہے اس میں ڈال دیں، چاول اس میں ڈال دیں، کوئی دوسری چیز ہے وہ اس میں ڈال دیں، اور وہاں ایک بندہ کھڑا کر دیں صرف۔ وہ سب باکسز بن جائیں تو دوسرا بندہ جو آپ ہی کا کوئی آدمی ہو وہ شاپر لے لیں، ان شاپرز میں اس کو پیک کریں، وہیں اسٹیپل لگائیں، کریں، رکھیں، اور تقریب ختم ہونے کے بعد وہ کسی قریبی ہاسپٹل میں ضرورت مندوں کو بھیج دیں، کسی ایسی جگہ پہ بھیج دیں جہاں مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ جہاں ضرورت مند، ورنہ اپنے محلے والوں کے لیے رکھ لیں بھائی۔ وہ جو لوگ آپ کی شادی میں نہیں آئے انہیں یہ کہہ کے بھیج دیں کہ یار شادی میں آئے تو نہیں آپ، ہم نے بلایا، یا تو ہم بلا نہیں سکے تھے مجبوراً، یا یہ کہ ہم نے تو بلایا تھا آپ آنے تو یہ لیجیے آپ کا کھانا جو ہے۔ تو اس طرح بھی لوگوں کی مدد کی جائے، مطلب یہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کر بھی لیں۔ تو اس طرح جو ہے لوگوں کی خدمت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات پر گفتگو کی تھی۔ شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی طرف چلتے ہیں، بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی کھانے کی باتیں کی، اتنی کھانے کی باتیں کی کہ بھوک لگنے لگی۔ جی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم بات کرتے کرتے جمعۃ المبارک پر پہنچے اور جمعے کے آداب کا ذکر آیا۔ رزق کا معنی حلال طریقے پر یہ ایک فریضہ ہے، البتہ جو ہمیں عطا ہوتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ گفتگو سورۃ الجمعہ کے تعلق سے ہم پچھلی نشست میں کر رہے تھے۔ البتہ پچھلے پروگرام میں ہم ریکیپ کی طرف بھی نہ جا سکے اور بات شکر کی طرف آ گئی، اور ناشکری سے بچنے کا معاملہ، شکر گزار بننے کا معاملہ، شکر کا جذبہ کیسے پیدا ہو، شکر کا مطلب کیا ہے، پھر دل سے شکر ہے، زبان سے شکر ہے، پورے وجود سے شکر ہے، ان حوالوں سے ہم نے کلام کیا۔ پھر ہوتے ہوتے رزق کی ناقدری کا ذکر آ گیا، رزق کی ناشکری کا تذکرہ آ گیا، تو پھر شادی بیاہ کے موقع پر جو ہمارے ناقدری رزق کی ہوتی ہے اس پر ہم نے توجہ دلانا چاہی۔ پھر یہ بھی ذکر آ گیا کہ بھائی جو بچ رہا ہے اس کو عمدہ انداز سے اگر پریزرو کر لیا جائے تو اپنے گھر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نہ آ سکے یا ہم بلا نہ سکے ان تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے، غرباء تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ ساتھ یہ ذکر بھی آ گیا کہ ایک محفل کا ہم نے حوالہ دیا
کہ وہاں ولیمے کی دعوت تھی، باپردہ شرکت کا اہتمام تھا خواتین کے لیے، سارے دینی تقاضے پورے تھے. انہوں نے ٹیبل پر ایک ایک پیپر لگا دیے پرنٹ آؤٹ، جس میں کھانے کے آداب کا ذکر آیا، جس میں اپنی پلیٹ کو صاف کرنا، اتنا لینا کہ جتنا ہم کھا سکیں، اللہ کا نام لے کر کھانا، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا وغیرہ وغیرہ، ان آداب کا بھی ذکر اس میں آیا. تو یہ بھی ہم نے پیشے پروگرام میں کلام کی. اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین اپنے گھرانوں میں اپنے بچوں کی اس تربیت کے حوالے سے، اپنے خاندانوں میں ورڈ آف ماؤتھ سے اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں. گھر میں بھی رزق کا ضیاع نہ ہو. بھائی گھر میں عام طور پر فریج بھی ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ہاں، بچ گیا اس کو استعمال کر لیجئے. اگر آپ کا استعمال کرنے کا دل نہیں ہے تو جو لوگ ممکن ہے گھر میں کام کاج کرنے کو آتے ہوں، محلے میں ایسے لوگ ہوں، ایسے گھرانے، ان کو پہنچا دیا جائے تاکہ رزق کی ناقدری نہ ہو اور مخلوق خدا کا فائدہ ہو جائے. تو ہم اس رزق کی قدر کریں گے اور شکر کریں گے. تو وہ آیت پیش کی گئی تھی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے میں مزید نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو یہ نعمتوں کا معاملہ ہے. وہ چونکہ بات ہو رہی تھی کہ آج کل شادی بیاہ کا زمانہ آ گیا ہے، تو ذرا اگر یہ اہتمام ہم کر لیں، وہ یہ یقین یاد دہانی کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث لائی گئی ہیں. اور یہ کہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے ان چیزوں کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا، خاص طور پہ قرابت داروں کا خیال رکھنے کا. اور ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے کہ ہم جب پوری ایک لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں نا مہمانوں کی، اور سب اس پوری لسٹ کو جب مہمانوں کو بلا رہے ہوتے ہیں تو پھر جو شارٹ لسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو کم کرنا ہوتا، مجبوری ہوتی ہے ہمیں 300 مہمان بلانے، لسٹ بن گئی 400 کی، تو 100 آدمی کم کرنے. تو ان رشتہ داروں کو کم کرتے ہیں جو مالی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. ان لوگوں کو کم نہیں کرتے جو آئیں گے اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ لمبی سی گاڑی میں آئیں گے اور ہمارے وقار میں اور شان میں اضافہ کر کے جائیں گے. فلاں صاحب آئے تھے ان کے ہاں. ہاں دیکھیے کسی کے احباب میں یقیناً مالدار لوگ بھی ہوں گے اور یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں. البتہ حدیث میں واضح طور پر رہنمائی ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. تو بھائی یہ تو نہ کرے کہ اگر شارٹ لسٹ کرنا ہے تو غریبوں کو اڑا دو، غریبوں کو نکال دو، مالداروں کو بس بلاؤ. یہ طرز عمل غلط ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کون قریب ہے آپ سے رشتے کے اعتبار سے، یا رشتے کے اعتبار سے بھی ہوگا، بعض مرتبہ مرتبے کے اعتبار سے بھی ہوگا. استاد ہے، کسی کے قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، معلم ہیں جنہوں نے دین سکھایا، کسی کے استاد ہیں جنہوں نے دنیا کی تعلیم دی، مگر استاد بہرحال اس کا رتبہ ہوتا ہے. تو اپنے اقرب یعنی قریبی لوگوں کو دیکھیے، اور کچھ صاحب مرتبت لوگ بھی ہوں گے ان کو بھی دیکھ، اصحاب مرتبت ہوں گے ان کو بھی دیکھ لیجئے. لیکن یہ لائن لگانا کہ مالداروں کو بلانا ہے، غریبوں کو اوائڈ کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جہاں امیروں کو بلایا جائے غریبوں کو نہ بلایا جائے. اچھا، ولیمے کا لفظ بھی ذہن میں رکھ لیں. شادی بیاہ کے موقع پر ایک تو نکاح کا اعلان ہے، خطبہ ہو بس ٹھیک ہے، اور دعا ہو، چھواروں کی تقسیم ہو، اور دعوت طعام ایک ہے جو کہ سنت میں ہمیں ولیمے کی دعوت ملتی ہے. ہم نے بارہا ذکر کیا، مزید ابھی تفصیل میں نہیں جائیں گے. البتہ جیسے پچھلی نشست میں 2 تقاریب کا میں نے ذکر کیا تھا، آج ایک اور تقریب کا میں ذکر کروں. شاید پہلے کبھی بھی آیا ہو. ہمارے شاگرد یعنی عمر میں ہم سے بہت بڑے، انہوں نے ہم سے ہمارے قرآن اکیڈمی سے قرآن فہمی کا کورس کیا تھا. ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا، تو انہوں نے بڑی تاکید کر کے عرض کی کہ سر ضرور آئیے گا. میں نے کہا انشاءاللہ اگر میں موجود ہوں. اور یہ بات ہے کوئی 10-12 سال پرانی. تو ہم گئے. کراچی کے ایک اچھے بھلے پوش ایریا میں ان کا گھر تھا. تو انہوں نے کہا سر آپ کو آج بڑی خوشی ہوگی. میں نے کہا بالکل، ولیمے کی دعوت ہے، آپ کے بیٹے کا ولیمہ. نہ وہ تو ہے ہی ہے. سر خوشی کی بات یہ کہ ہم نے آپ لوگوں سے یہ حدیث سنی تھی کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے غریبوں کو نہ بلایا جائے. اچھا، میں نے پہلے کہا کہ وہ کراچی کے پوش ایریا تھا جہاں اکثر مالدار طبقات کے لوگ رہتے ہیں. البتہ اس علاقے میں بہت سارے گھر تعمیر بھی ہو رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ سر یہ جتنے گھروں میں کام ہو رہا ہے، یہاں جتنے مزدور لوگ کام کر رہے ہیں، میں نے 1 ہفتے پہلے سے ان کو کہہ دیا تھا کہ فلاں دن مثلا اتوار کے دن رات کا کھانا آپ نے ہمارے ساتھ کھانا ہے. تو سر آج جو ابھی آپ کے ٹیبل پر کھانا سرو ہوگا، یہ ٹیبلیں اور بھی لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ مزدور بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر کچھ گاڑیوں کے ساتھ یعنی گاڑیوں میں ڈرائیور بھی آئے ہیں تو وہ بھی یہی کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں نے ان کو خوب مبارکباد پیش کی کہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے الحمدللہ. اچھا، یہ ابھی بات وہ ڈرائیورز کی آ گئی ہے، تو کچھ تجربات جو ہیں وہ آپ کے بھی ہوں گے، میں بھی شیئر کر لیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ
اب جب ہم یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو وہ ٹیچرز کی ایک گیدرنگ ہوتی تھی، ماہانہ کھانا وانا کسی بڑے ریسٹورینٹ میں ہوتا تھا، وہ روٹین میں چلتا تھا. تو ہم جاتے تھے، بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی جو بہت تکلیف دہ ہوتی تھی. مثال طور ہم کھانا کھا رہے ہیں ریسٹورینٹ میں، شیشے لگے ہوئے ہیں، شیشے کے باہر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حسرت سے کھانے کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ دیکھ کے جو نا دل عجیب ہو جاتا تھا، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ مناظر یہ بھی دیکھنے میں آئے کہ ایک پوش فیملی جو ہے وہ آئی ہے، اس کے ساتھ اس کے بچے بہترین سوٹیڈ بوٹیڈ لوگ ہیں، بچے بھی بہت مہنگے کپڑے پہنے ہوئے کھیل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ماسی بھی آئی ہوئی ہے جو میٹ ہے ان کے گھر کی، جو بچہ سنبھالتی. فیملی بیٹھ گئی کھانا کھانے کے لیے، جو چھوٹا بچہ تھا وہ اس کو دے دیا، وہ اس بچے کو کھلوا رہی ہے، بہلا رہی ہے، اور وہ ادھر دوسری جگہ سیٹ پہ اسے لے کے بیٹھے. آپ اطمینان سے کھانا کھا رہے ہیں، وہ آپ کا بچہ کھلوا رہی ہے. اسے کھانے پہ نہیں بلایا، اور اپنا کھانا جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا، اس بچی کو برگر بھجوا دیا ایک. اب وہ اس بچے کو بھی بہلا رہی ہے، وہ برگر بھی، اب وہ ایک ہاتھ سے بچے کو بہلائے یا برگر کھائے. اور اسے رات کے 12 بجے تک ریسٹورانٹ میں جو ہے وہی گھر میں کام کرنے والی بچیوں یا جو بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ عائش کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور بات بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا، بلکہ 2-3 باتیں ذہن میں آ گئیں. اب ایک طرف یہ جس کو ہم میڈ کہتے ہیں، ہوم سرونٹ کہتے ہیں، وہ خاتون بچے کو سنبھال لے. بعض مرتبہ بہت چھوٹی بچیاں بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. جی، بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں، 8 سال 10 سال کی بچیاں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، اس پہ ذرا ایک واقعہ بیان کر کے پھر میں آتا ہوں واپس سے. لاہور میں تھا تو ایک صاحب ہمارے بلکہ دوست ہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا ان کو نوازا، مالی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. کسی جگہ وقت ہوا لیٹ ہو گئے تو ریسٹورنٹ لے گئے کھانے کے لیے. اچھا جی، گو کہ ہمیں زیادہ کوئی آؤٹنگ وغیرہ ہوٹنگ پسند نہیں، ڈاکٹر صاحب بھی گواہی دے دیں گے انشاءاللہ. وہ مجبوری ایسی تھی 10 مرتبہ تو میں آفر کر چکا ہوں، چلیے کہیں کھانا کھانے چلے، نہیں آتے. لیکن دوسرا شہر تھا، لیٹ ہو گئے تھے تو مجبوراً. جو صاحب ڈرائیونگ کر رہے تھے، ان کے بہت پرانے ڈرائیور تھے، جو صاحب ڈرائیونگ کر رہے تھے سامنے وہ بیٹھے، میرے برابر میں ڈرائیور کو بٹھایا، ادھر میں بیٹھا، جو کھانا آرڈر ہوا سب اس کو کھلایا الحمدللہ. ایک تو یہ بات ہوگی. ایسی بہت ساری مثالیں پازیٹیو بھی ہیں جو ہمیں پریزنٹ کرنی چاہیے. یہ جو میں نے کوشچن اٹھایا تھا کہ یہ جو میڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ہوم سرونٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں بعض مرتبہ، ٹھیک ہے. اور جن گھرانوں میں کام ہو رہا تھا وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ بعض مرتبہ NGOs چلا رہی ہوتی ہیں. بعض مرتبہ وہ ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ انہی گھرانوں کے حضرات اور خواتین جو ہے وہ چائلڈ لیبر کے اوپر بڑے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. ان کے گھر میں بچے چائلڈ لیبر، اور ان کے اپنے گھر میں بچیوں سے کام لے رہے ہوتے ہیں. یہ کیا تمہارا دعویٰ ہے اور یہ کیا تمہارا طرز عمل ہے؟ اب ہم قرآن پیش کریں تو لگتی ہے بات سخت. ایک وقفہ لے لے پھر کرتے ہیں. اب ناظرین محترم بعد کوئی اور رخ اختیار کر کے وقفہ لے پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات جو ہے وہ یہ ہو رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ آپ کی فیملی ممبر ہوتی ہیں. جیسے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہے ان کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ نوکروں والا سلوک ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ شہزادوں شہزادیوں والا سلوک ہوتا ہے. تو شیعہ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ صاحب چائلڈ لیبر کے حوالے سے جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے گھر میں چائلڈ لیبر ہو رہی ہوتی ہے. جی، تو ایک تو یہ پہلو بھی ہے. اور پھر ایسے بہت سارے گھرانوں میں کیونکہ مالی وسعت ہوتی ہے تو وہ لوگ بہت سے سوشل ویلفیئر کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسکول بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، مسجد تعمیر کر دی، مدارس تعمیر کر دیے، شیلٹر ہوم بنا دیا، بیواؤں کے لیے کچھ کر دیا. اور گھر میں بچیاں کام کر رہی ہیں، ان کو آرام بھی بمشکل کم ملتا ہے، یعنی بمشکل مل پاتا ہے. تعلیم تو گئی ان کی ایک طرف. ہاں اب دیکھیں پازیٹیو بات ہو تو شیئر کرنی چاہیے. حیدرآباد کچھ دنوں پہلے میں گیا تو ایک بزرگ کے گھر جو کہ 81 ایئرس کے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی. ہاں اس گھر میں ایک بچی کام کرتی ہے، لیکن بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، وہ بچی صبح ایک اسکول جاتی ہے اسکول کے پورے ٹائم پر، دوپہر میں گھر آتی ہے تھوڑا بہت کام، دوپہر میں 2 گھنٹے کا ٹیوشن سینٹر محلے میں ہی ہے، وہاں جاتی دینی تعلیم کے لیے. تو میں نے کہا یہ تو فل ٹائم پڑھائی کر رہی ہے. کہا یہ جدی پشتی سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو اس طرح بچیاں آتی ہیں 1-2 کبھی ہمارے گھر میں، لیکن صبح ہم نے اور محلے کے اور لوگوں نے بھی ایسی بچیوں کو یا بچوں کو صبح اسکول بھی داخل کروایا. اسکول بھی خود رن کر رہے ہیں وہ سوشل ویلفیئر کی تعلق سے، اور دوپہر میں ان کی دینی تعلیم کے بندوبست کروایا. بچے یہ بچیاں 24 گھنٹے ان کے گھر رہتے ہیں اور کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں. میں نے کہا
عجیب نہیں، تو بڑی خوبصورت بات ہے جی، الحمدللہ. تو بہرحال دیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ اس حوالے سے ہمارے اقوال کچھ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کچھ ہوتے ہیں. بریک سے پہلے کیونکہ بریک کا ٹائم آ گیا تھا، میں وہ آیت کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ لما تقولون ما لا تفعلون. وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. اچھا، ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے، ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے مطلب یہ کوئی اپنی وہ بیان کرنے کی نہیں ہے، لیکن ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں جو کام کرنے والی آ رہی ہے نا، اگر وہ بچی ہے، ماسیاں آتی ہیں، ماسیوں کی بچیاں بھی آ جاتی ہیں کام کرنے کے لیے، تو مطلب یہ ممکن ہے کہ آپ اگر ظاہر مسلمان ہیں تو کلام پاک تو پڑھے ہوئے ہوں گے نا، ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی بچی نے سے قرآن شریف پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. جتنی دیر ماسی کام کر رہے اتنی دیر اس کی بچی کو 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ سپارہ پڑھا دیں، سبق دے دیں، قاعدہ پڑھا دیں، کچھ پڑھا دیں اسے. یا اگر بچی ہی کام کرنے کے لیے آ رہی ہے تو اگر وہ کام کرنے آتی ہے اس میں سے آدھا گھنٹہ اسپیئر کر لیں کہ وہ اتنی دیر یہ کام کرے گی، یہ ٹائم جو ہے اس کا وہ قرآن شریف پڑھنے کا. اس سپارہ تو وہ ظاہر ہے عموماً یہ بچیاں پڑھی بھی نہیں ہوتی سپارہ پر، انہیں پڑھایا جا سکتا ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ کام. آپ کی بات بہت بلند ہو. آپ نے فرمایا جو خاتون کام کر رہی اس کی بچی کو پڑھا دیں. ذرا خاتون کو بھی چیک کر لیں، ہاں، چیک کروا وہ دیں. بھی نہیں پڑھی ہوتی ہیں. اب میں عرض کرتا ہوں، اب یہاں پہ بڑی پازیٹیو ایگزامپل چلیں، ماشاءاللہ بڑی پازیٹیو ایگزامپلس بھی آ رہی ہیں، احساس زیاں کا ذکر بھی آ رہا ہے اور اس کا سلوشن بھی سامنے آ رہا ہے. کراچی میں DHA کا علاقہ پوش علاقہ ہے. ایک خاتون ہے، بڑی ایجڈ ہیں، سعودی عرب سے تشریف لائی تھی، پاکستانی فیملی سے تعلق ہے. تو انہوں نے دوپہر کے وقت پہلے تو ہمارے قرآن اکیڈمی میں بھی تھوڑا وقت لیا، جگہ ان کو ہم نے دی تھی، پھر کسی گھر میں بھی سلسلہ شروع ہو گیا. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ دوپہر میں یہ خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں جب فارغ ہو جائیں تو بھائی گھر پر آ جاؤ. کھلاتی پلاتی بھی تھیں. ان کو سر کلمہ نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا. نماز تو بڑی بات ہے، نماز بھی نہیں آتی. تو اب کلمہ، نماز، قرآن شریف اور دین کی بنیادی باتیں. تو بھائی چلو صبح تمہاری مجبوری تمہیں کام کرنا ہے، گھر میں معاشی جبر ہے، کام کر لیا، دوپہر میں جاتے جاتے 1-1.5 گھنٹہ ادھر آ جاؤ، اور کھانا بھی کھلا دیا، کچھ کھانے پینے کے ساتھ اور بھی اہتمام کر دیا، اور ان کو یہ تعلیم بھی دینا شروع کر دی. یہ سب ممکنات میں سے ہے، سب کچھ سب پاسبل ہے. ایک بات اچھا ہمیں یاد ہے، آپ تو خیر یونیورسٹی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی رہے ماشاءاللہ، چیئرمین بھی رہے بلکہ الحمدللہ. ہم یہ یاد ہے کہ جب ہم اپنے انٹرمیڈیٹ کے اور گریجویشن کے فارم فل کرتے تھے، یاد آ گیا نا، تو ہم کیا وعدہ کرتے تھے؟ ایک بچہ پڑھائیں گے، ایک شخص کو میں پڑھانے کا وعدہ کرتا ہوں. تو بھائی اگر ہمارے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے اور ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں تو بھائی بیٹا چلو تم یہ ذمہ داری پوری کر لو. یا خاتون خانہ خود پڑھی لکھی ہے تو بیسکس تو سکھا سکتی، اس کی دیکھ لیں. ایک اور خیال ابھی بیٹھے بیٹھے آیا، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسکولوں کے باہر، کالجز کے باہر ایک لمبی لائن ہوتی ہے وین والوں کی، گاڑیوں والوں کی، جن میں ڈرائیورز ہوتے ہیں، اور یہ تعداد کبھی 150 تک پہنچ جاتی ہیں. کیا اچھا ہو کہ وہ اسکول ہے یا کالج ہے یا کوئی تعلیمی ادارہ، وہاں کوئی ایسا سیٹ اپ، ایک کمرہ بنا دیں، ان کے لیے کمرہ بنا دیں جی، اور ایک کپ چائے بھی پلا دیں، اور کچھ ان کی بیسک تعلیم کا بندوبست کر دیں. تو اچھا ان لوگوں سے شکایتیں بھی تو لوگوں کو ہوتی ہے نا، تو پھر اپنی وہ اچھا یہ کارپوریٹ سیکٹر کی اس طرح لوگوں کو سمجھ آتی، اپنی سوشل رسپانسبلٹی تو سمجھیں، اپنی معاشرتی ذمہ داری تو سمجھیں. ہم اس پروگرام میں بیٹھ کر کہیں گے اپنی دینی ذمہ داری سمجھیں، تو ہم کہتے ہیں جناب ان لوگوں کا رویہ، ان لوگوں کا اخلاق، ان لوگوں کی زبان، ان لوگوں کے تو پڑھاؤ بٹھا کر، سکھا دو بٹھا کر، کوئی تربیت کا اہتمام کر لو. الحمدللہ. اچھا ہم ہمارے اپنے 2-3 ادارے جو ہم چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یا اس میں ہم انتظامی طور پر انوالو ہیں، تو ہم نے تو طے کر رکھا ہے وہ حضرات جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، وہ حضرات جو کوکنگ کرتے ہیں، وہ حضرات جو ذمہ داری سیکیورٹی کی یا دروازے پہ کھڑے ہونے کی، تو بھائی آفس آورز کے درمیان بھی ان کے لیے انتظام. اور اگر وہ ریزیڈنٹ وہیں ادارے میں رہتے ہیں تو آفس آورز کے بعد ان کے لیے نماز، قاعدہ، قرآن پاک، بیسک دعائیں اور کچھ خطاب وغیرہ سننے کا اہتمام. ایک جگہ تو ہمارے قرآن اکیڈمی باقاعدہ LCD اسکرین لگاتے ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا خطاب سارے اسٹاف ممبرز کو دکھایا جاتا ہے. الحمدللہ. ایک اور ادارہ جہاں میں منسلک ہوں وہاں بھی ہوا، تجوید کی کلاس ہو رہی ہے، نماز کی کلاس ہو رہی ہے، بیسک تعلیمات دین کی اس کی کلاس ہو رہی ہے، قرآن پاک کا درس ہو رہا ہے. بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہیں. تو اگر گھر کی سطح پر بھی، اداروں کی سطح پر بھی، چاہے ادارے تعلیمی ہوں
یا کمرشل تجارتی ادارے ہوں، اگر ہم ان لوگوں کی فکر کریں گے تو ان کے اخلاق کے بہتر ہونے سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو شکایتیں ہمیں ملتی ہیں نا، ڈرائیوروں کی شکایتیں ملتی ہیں ان کے بد اخلاق ہونے کی، ان کے بد زبان ہونے کی، یا ان کے ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ یہ سارے معاملات اسی وجہ سے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اور یہ بڑی اچھی تجویز ہے شجاع صاحب کی کہ ایک اسکول میں اگر 20 وین آتی ہیں بچوں کو لے کر تو 20 ڈرائیور تو ہوتے ہی ہوتے ہیں نا، ان 20 ڈرائیوروں کے لیے بیٹھنے کا ایک انتظام کر دیں۔ ایک تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ صاحب ایک پنکھا چل رہا ہے، گرمی کے ماحول میں وہ گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، وہ بیٹھیں گے، اور اسی میں ایک اہتمام یہ بھی ہو جائے کہ صاحب ان ڈرائیوروں کی تربیت کا کوئی بندوبست ہو جائے، انہیں تھوڑا سا پڑھا دیا جائے، ان کی دینی معلومات میں اضافہ کر دیا جائے، مفت میں کر دیا جائے۔ یہ مفت میں نہیں ہے، اصل میں یہ انویسٹمنٹ ہے سوسائٹی کے لیے بھی، یہاں بھی انویسٹمنٹ ہے اور وہاں بھی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ ملٹیپلائی ہو جائے گی بعد میں۔ بالکل۔ اور تعلیمی اداروں میں تو اساتذہ موجود ہوتے ہیں، پرنسپل ہیں، اساتذہ ہیں، دینی تعلیم والے اساتذہ بھی ہوں گے، اس کے علاوہ ایک اضافی پیریڈ ان کا لگ جائے کہ بھئی یہ آپ کا ایک اضافی پیریڈ یہ ہے، آپ کو یہ کام اچھا میرا خیال ہے اضافی جگہ کی ضرورت بھی نہیں، پتہ ہے کیوں؟ نہیں، بچے جہاں اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں کلاسز تو نہیں ہوتی، وہاں کلاسیں نہیں ہوتی، اسی جگہ بچوں کے ریسس کا ٹائم ہوتا ہے، بس جب کلاسز چل رہی ادھر کسی کو انگیج کر دیں، کیا مسئلہ ہے ان کے لیے؟ کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ سب کچھ جو گھر میں جو بچیاں کام کرنے آ رہی ہیں انہیں کوشش کریں کہ ان کو دینی تعلیم دے دیں، تھوڑی سی سپارہ پڑھانا شروع کر دیں، اور کوشش کریں رمضان آ رہے ہیں اگر یہ طے کر لیں کہ بھئی یہ رمضان آ رہے ہیں، اس کی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے، تو ہم شروع کرتے ہیں کہ کسی بچی کو یا کوئی ماسی، اگر ماسی خود بھی موجود ہے تو اس کو بھی کہیں کہ بھائی اگر تم آدھا گھنٹہ نکال سکتی ہو تو نکال لو، ہمارے کام میں سے کم کر لیا کرو، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کام کرتی ہو 1.5 گھنٹے کر لو، آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جایا کرو تھوڑا سا، ہم تمہیں ایسا یقین کریں وہ ماسی ہمارے ہاں جو آتی ہے اس بیچاری کو کچھ بھی نہیں آتا، البتہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ رمضان میں پورے روزے رکھتی ہے، بچی ہے وہ تقریباً 12 14 15 سال کی بچی ہے، پورے روزے رکھتی ہے رمضان میں۔ وہ بچی کو روزے نماز کا پتہ ہے، ماں کو نہیں پتہ ہے، ہماری پکڑ نہیں ہو جائے گی، سمجھے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ، اسے کچھ بھی نہیں پتہ، اور وہ ایسی ایسی احمقانہ باتیں کرتی ہے، بعض اوقات تو سن کے طبیعت جو ہے وہ مشتعل ہو جاتی ہے کہ یہ جہالت کہاں سے سیکھ کے آئے، لیکن اس کا قصور تھوڑی ہے جہالت سیکھنے میں، قصور تو ہمارا ہے، جہالت کسی خاص طبقے کی کنیز میراث نہیں ہوتی۔ ہاں اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں بھی انتہائی جاہلانہ قسم کی باتوں کے مل جانے کا، میگا بڑے سٹیز یا شہروں کی بات کروں عین ممکن ہے، مثالیں میں نہیں دینا چاہ رہا، لیکن بہرحال ہم ان حوالوں سے اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں، وہ گھریلو ملازمین جو اپنے مالکان کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، جن کے ہاں کام کرتے ہیں وہیں رہتے ہیں، ہوم سرونٹس جنہیں کہتے ہیں نا، تو علاقوں کی سطح پر بھائی مسجدیں موجود ہیں، اگر یہ شام کے اوقات میں یا رات کے اوقات میں ان کے لیے کوئی آدھے گھنٹے کا انتظام ہو جائے، کریں گھر والے، سپورٹ کریں اس کو، مساجد موجود ہوتی ہیں، وہاں پہ کسی امام صاحب سے بات ہو سکتی ہے، صاحب علم سے بات ہو سکتی ہے، نمازیوں میں سے کوئی ہوگا پڑھا لکھا ہوگا، ان کو بنیادی باتیں بھی سکھا دی جائیں، تو کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ مسجد بھی آباد ہوں گی، ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور معاشرے کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا آخرت کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کچھ کام کرنے کے ہیں جو ہم اصل میں کچھ چیز ہم کہتے ہیں نا سوشل ویلفیئر، بھائی سوشل ویلفیئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسپتال کھولتے رہیے، آپ جو نا لنگر خانے کھولتے رہیے، یہ بھی سوشل ویلفیئر ہے، لوگوں کی جہالت کو دور کرنے کی کوشش کریں، انہیں پڑھائیں لکھائیں، اور پڑھائیں لکھائیں گے تو یہ جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ کم ہو جائے گا بہت زیادہ۔ ایک وقفہ لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب گھریلو ملازمین جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجئے، انہیں گھر کا فرد سمجھے۔ اور ایک اور بھی بات ہے وہ جو عموماً دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ جو ہم تقریبات میں جاتے ہیں نا، ڈرائیور کو لے جاتے ہیں رات کو 12 بجے تک، ہماری تقریباً ولیمے پہ گئے ہوئے ہیں، ہم کسی کھانے کی تقریب میں گئے، وہ ڈرائیور بیچارہ ہمارا سردی میں سکڑ رہا ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ انتظار فرما رہا ہے بھوکا پیاسا، اور ہم اپنے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ڈرائیور انسان نہیں، اسے بھوک نہیں لگتی ہوگی، اسے کھانا نہیں کھلاتے ہم۔ یا ہم میٹنگ میں جاتے ہیں نا، سرکاری ڈرائیور جاتا ہے یا ہمارا جو بھی ہوتا ہے، تو مجھے ایک مرتبہ کا تجربہ میں حضرات کچھ شیئر کر رہا ہوں آپ سے، کوئی خود نمائی اس میں نہیں ہے۔ ایک اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی ہر سال، اس میں میں بحیثیت چیئرمین ڈپارٹمنٹ جایا کرتا تھا، بڑی آفیشیل میٹنگ تھی وہ۔ ایک ڈرائیور اور ایک گاڑی دی جاتی تھی، 2-3 دن وہاں رہنا ہوتا تھا، تو ڈرائیور وہ تو جب میٹنگ ختم ہو جاتی تھی ہم باہر نکلتے تھے، تو مجھے کہیں ملنے جانا تھا، تو ڈرائیور کو کہ تو 1:30 بجا تھا، کسی سے ملنے جانا تھا، وہ یہ کھانے کا وقت تھا۔
میں نے ڈرائیور کو کچھ پیسے دیے کہ بھائی تم کھانا کھا لینا اور جب مجھے آنا ہوگا میں فون کر دوں گا، بلا لوں گا، اطمینان سے جا کے کھانا کھاؤ۔ وہ نہیں لے رہا پیسے، نہیں صاحب یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے۔ میں نے کہا ڈیوٹی تو ہے، بھوکے بھی تو ہو گئے نا تم، کھانا کھا لو چلو۔ شام کو ایک جگہ ہمیں جانا تھا، وہ کھانے پہ، اور ڈرائیور سرکاری تھا ظاہر ہے وہ ہمارا، تو وہ ڈرائیور کو لے گیا اور ساتھ بٹھا لیا کھانا۔ اب وہ آدمی بیٹھ کے نہ دے، ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، یہ نہیں کریں، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ۔ کیوں بھائی تم انسان ہو، بھوکے ہو، کھانا رات کو ہمیں دیر ہو جائے گی سب لوگ۔ وہ صاحب اگر دفتر میں پتہ چل گیا تو ہمیں تو پنشمنٹ، ہمیں تو سزا مل جائے گی کہ آپ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا آپ نے۔ یہ ہم نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ بیچارے ڈرتے ہیں، وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی انسان نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے۔ ہاں، اب یہی جملہ تھا، یہ جو آخری جملہ آپ کا ہے نا، تو ایک جگہ گاڑی کا کچھ کوئی تصویر بنا کے صاحب کو بتا دے گا تو ہماری تو نوکری چلی جائے گی کہ تمہاری یہ جرت، تم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیے۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ ایک جگہ گاڑی کچھ کام کروانا تھا، تو ورک شاپ ایک اور گاڑی آئی ہوئی تھی، تو جو صاحب ڈرائیور تھے انہوں نے بات چیت ہوئی تو کہا بس بڑا مسئلہ ہے یہ، اسی طرح کی شکایتوں کا معاملہ۔ بولا سر ان لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم انسان تو سمجھ لیں، انسان تو سمجھ کے ان سے نہیں کرتے بھائی۔ اچھا، قرآن اکیڈمی کی مسجد میں پہلے بھی جمعے کی ذمہ داری تھی، اب بھی ہے الحمدللہ۔ تو ماضی کی بات کر رہا ہوں، تو بہت سارے گھرانوں میں ہوم سرونٹس ہوتے ہیں، گھریلو ملازمین ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے بھائی جمعے کی جب آپ تقریر کرتے ہیں نا تو آخری جب 5 منٹ ہوتے تو ذرا ہمارا بھی کوئی ذکر کر دیا کریں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی ضرورتیں ہیں۔ صاحب لوگ ہمیں انسان تو مانے۔ تو میں سمجھ تو گیا آخری 5 منٹ کیوں کہا انہوں نے، تو کہ سر وہ اس لیے کہ صاحب لوگ آخر میں آتے نا، ہم ہی لے کر آتے ان کو، تو اب ہمارا بھی ذکر کیا کریں۔ بھائی ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں انسان تو سمجھیں۔ ہاں، آفس کا ایک سرکاری ادارے کا ایک ڈرائیور ہے، اگریڈ، جب میٹنگ ہوگی تو وہاں تو اس کو کوئی کام نہیں بٹھائے گا، وہ آفس کا ڈیکورم ہے۔ ایگزیکٹلی، میٹنگ میں جو بھی ذمہ دار لوگ ہوں گے وہاں پہ، اچھا آفیسر اپنی جب سیٹ پر بیٹھے گا تو جو بھی آفس کے امور کو دیکھنے، وہاں ڈرائیور کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کھانے کا وقت آئے گا، کھانے کے دسترخوان پہ تو وہ ہوگا، اور کھانے کے وقت وہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب کھانا تو کامن ہو گیا نا، نہ یہ میٹنگ ہے، نہ کوئی یہ سرکاری امور کے حوالے سے آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں اس کا کوئی مشورے کا تک نہیں، یہ کانفیڈینشیل ہے جو اسے نہیں بتایا جا سکتا۔ لیکن ہم کھانے پر بیٹھیں گے، اور سبحان اللہ اگر نماز کا وقت آ گیا اور اگر آفیسر بھی نمازی ہے اور ڈرائیور بھی نمازی ہے تو کیا تعلیم آتی ہے دین کی؟ یوں کھڑے ہوں گے، برابر کھڑے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ تو تعلیم تو دین کی یہ ہے نا، تو بھائی کھانا کھلا لو۔ اچھا، کبھی میں اس بات کو بھی مانتا ہوں، کبھی کھانا بھی آفیشیل ہوتا ہے جس میں متعلقہ آفیسرز کو یا لوگوں کو یا اسٹاف کو بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بندہ وہاں نہیں بیٹھے گا، الگ ٹیبل لگا، الگ ٹیبل لگ جائے گی، الگ ٹیبل، ڈرائیوروں کی ٹیبل الگ لگا دیں، ملازمین دوسرے کے ساتھ، کیا جاتا ہے اس کے اندر۔ اور آخری حد جو آپ نے کیا کہ بھائی وہاں کوئی انتظام اس کے لیے نہیں ہو سکتا، بیٹا یہ پکڑو 200 روپے 500 روپے جا کے تم کھانا کھا لو، اس لیے کہ وہاں میٹنگ میں ہم جا رہے ہیں یا دوست سے ملنے جا رہے ہیں، پرائیویٹ میٹنگ ہے تو تم کھانا کھا لو جا کے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں دیر ہو جائے تو بھوکے بیٹھے رہو کیا اتنی دیر تک۔ یہ رویے ہمیں اختیار کرنے چاہتے کہ یہ لوگ انسان ہیں، بس اتنا۔ میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں، ہم میں اور ان میں اتنا سا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اپنے چپراسی کو یہ کہتا تھا ڈپارٹمنٹ میں کہ بھائی تجھ میں اور مجھ میں اتنا سا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دے کے، تعلیم دے کے کرسی کے پہ ٹیبل کے اس طرف بٹھا دیا، تجھے وہ وسائل نہیں دیے، تجھے ٹیبل کے اس طرف کھڑا کر دیا، بیچ میں ٹیبل ہے، بیچ میں صرف ایک ٹیبل ہے، اگر وہ نہ دیتا تو میں وہاں کھڑا ہوتا اور تم یہاں بیٹھے ہوتے۔ اور اتنا سا، یہ میرا بھی امتحان ہے اور یہ تیرا بھی امتحان، دونوں کا امتحان، کہیں دے کر اللہ آزما رہا ہے، کہیں لے کر اللہ۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ مواقع نہ دیتا ہے، اس کی رحمت ہے، میری اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دیے، پڑھا دیا، یہ دے دیا، اچھا منصب دے دیا، ورنہ میں بھی آج ڈرائیور ہوتا اور سیٹ پہ بیٹھا ہوتا اور تمہیں لے کر جا رہا ہوتا۔ تو یہ اصل میں شکر گزاری کا ایک پہلو ہے۔ جی بالکل، جو ہم پچھلے نشست میں بات کر رہے تھے۔ تو بہرحال زندگی امتحان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ اور دوسری بات، کبھی امتحان دے کر لیا جا رہا ہے، کبھی کم دے کر یا واپس لے کر لیا جا رہا ہے۔ آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے دنیا سے، اور جب جائیں گے بھی تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ فرق کیا ہوگا؟ ایمان، عقیدہ، عمل، کردار کیا لے کے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے، ورنہ خالی ہاتھ آئے تھے۔ یاد رکھ، سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ
خالی تھے. نہ وہ گریڈ 18 19 20 21 کا آفیسر رہے گا، نہ وہ چپڑاسی رہے گا. جب دونوں کو دفن کیا جائے گا تو بس 2 گز کفن ساتھ جائے گا جس میں جیب بھی نہیں ہوگی. جیب بھی نہیں ہوتی، نہ کفن میں جیب ہوتی ہے، نہ قبر میں تجوری ہوتی ہے. عجیب مسئلہ ہے یہ ہے. اور وہاں فرشتے بھی کھڑے ہوتے ہیں ناٹ الاؤڈ. جیسے ہم جاتے ہیں نا، ممنوع سامان جو ہے وہ نہیں جائے گا ساتھ. تو اگر دولت کے بکس بھر کے لے جائیں، وہ قبر میں نہیں جاتے، ممنوع چیزیں ہیں وہاں تو نہیں جا سکتی، الاؤ ہی نہیں ہے وہاں جانا. تو یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے بندوں پر عنایات کرنی چاہیے، رحم کرنا چاہیے، عنایات کرنی چاہیے، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے. یہ باتیں اصل میں مسئلہ یہ ہے، آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم اصل میں ایک اسلامی معاشرے، اسلامی سوسائٹی کے اس فرد کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے میں زندگی گزارنے والا ایک اچھا ممبر بنایا ہے کہ کیسے ہوگا، اس کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. یہ چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ہماری تعلیمات سے منسلک ہے. بالکل. اور یہ یعنی اسلام تو انسان کو واقعتاً انسان بنانا چاہتا ہے. اور اسی انسان کی تہذیب ہو، اسی انسان کا تزکیہ ہو، اسی انسان کی روحانی ترقی ہو، اسی انسان کا کردار بہتر ہوتا چلا جائے تو ادھر بھی حالات سنوریں گے، اور سب سے بڑھ کر ادھر ہماری آخرت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. اور جب ان چیزوں کو ہم فراموش کرتے ہیں تو پھر نفرت کے بیج بوتے ہیں، پھر حسد اور جلن کے بیج بوتے ہیں، پھر تعصب کے بیج بوتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑا مارتے ہیں کہ جب انسانوں کو جینے کا حق نہیں دیتے تو پھر وہ چھیننے پر اگر آ گئے تو پھر ہمارا جینے کا حق اللہ چھین جائے اپنی گا. امان میں رکھے. ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی نشانیاں اور عبرتیں موجود ہیں. تو حال ہی میں جو کچھ ہوا ہے، وہ بھی دنیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب آپ کی اور میری نظر میں ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ چاہے تو پل بھر میں، اسے تو کچھ فرق نہیں پڑتا نا، وہ تو صرف کن کہتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بے نیاز ہے، کن کہتا ہے اور سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، کن کہتا ہے اور سب کچھ بنا کے رکھ دیتا ہے. تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اس کے عذاب سے، اس کے قہر سے پناہ مانگنی چاہیے، لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے، انسانوں پہ رحم کرنا چاہیے ان کے ساتھ. اور یہ باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ بڑی درد. دیکھیے بہت سی چیزیں اس میں سے ہم بھی نہیں کرتے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نیتوں کے حال کو جانتا ہے. ہم آج نیت کر لیں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، جو کچھ ہم نے سنا ہے یا جو کچھ ہم نے کہا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے تو نیت کا اجر تو مل ہی جانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے دے گا. اچھا، حدیث میں ایک اور بات بھی آتی کہ پہنچایا کرو. بعض مرتبہ جو پہنچا رہا ہے اس کے مقابلے میں جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے، زیادہ فہم رکھنے والا ہوتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ ہمیں بھی کمی کوتاہی ہے، اللہ ازالہ فرمائے، توفیق دے. ہم اگر خیر کی باتیں کر رہے ہیں تو پہلے ہمارے لیے، نمبر 2 ناظرین کو سمجھ آ جائے تو وہ اور زیادہ بہتر عمل کرنے والے بن سکتے ہیں. نمبر 3 وہ بھی آگے پروموٹ کریں تو یہ معاشرے کے اندر یہ خیر پروان چڑھے گا انشاءاللہ. اور یہ بھی ممکن کیا حقیقت ہے کہ اگر میں بے عمل ہوں اور جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، معاشرے میں کوئی بہتری آئی، تو وہ جو آپ کا حصہ ہے اس کی توفیق سے، آپ کی نیکی کی توفیق سے اللہ تعالیٰ میرے عمل کو بھی قبول کر لے گا یا مجھے توفیق دے دے گا اچھے عمل کرنے کی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. بندہ اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے وہ ویسے ہی اس کے ساتھ کرتا ہے. تو بہرحال بات جو ہے وہ چلی تھی، معاشرتی رویوں تک پہنچی. آج ہمیں جو ہے وہ سورہ جمعہ پہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے پر گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ بات تو نہیں ہو سکی. لیکن یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیے یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان یہ پسندیدہ مہینے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان تک کی دعائیں فرمایا کرتے تھے. اور یہ مہینے جو ہیں وہ اگلے مہینوں کی تیاری کے، اس لیے ہم نے یہ ساری باتیں اسے کی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا؟ جی، رجب کا چاند دیکھ کر نبی اکرم علیہ السلام کی جو دعا تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دیں. اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہوگا جو ماہ رمضان کی عظمت کو جانتا ہو؟ تو حضور علیہ السلام کے اس کی اس قدر تھی،
اور اس کا اس قدر انتظار ہوتا اور اس کا اس قدر اہتمام ہوتا کہ ماہ رمضان کی آمد سے 2 مہینے قبل آپ کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہماری اصطلاح میں کہیں جب سیزن آنا ہوتا ہے تو سیزن کی تیاری خاصا پہلے کی جاتی ہے، بہت پہلے کی جاتی ہے۔ سیزن کے شروع ہونے پر تیاری کرنے بیٹھیں گے سیزن ویسے ہی گزر جائے گا۔ تو سیزن کے آنے سے پہلے سیزن کی تیاری کریں گے تو سیزن کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کا حصول، جنت کا حصول، جہنم سے آزادی، قرآن پاک سے تعلق، ہدایت کا حصول، برکتوں کا حصول، ثواب کا حصول، قدر کی رات جو 1000 مہینوں سے افضل اس کا حصول۔ اتنا بڑا سیزن تو بٹ نیچرل اس کی تیاری بھی بہت پہلے سے شروع ہونی چاہیے تاکہ جیسے ہی شروع ہو تو ہم 4th گیئر کے اندر پوری طرح تیار اور بھرپور طریقے سے اس سے پوری طرح تیاری ہو استفادہ کر سکیں۔ تو ناظرین یہ جو ساری گفتگو ہوئی نا سوشل ویلفیئر کے حوالے سے اور سماجی رویوں کے حوالے سے، معاشرتی رویے، اس لیے ہوئی ہے بھائی شعبان ہے، اس کے بعد رمضان آنے والا ہے اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سب کو وہ نعمتیں اور اس کی برکتیں عطا فرمائے، نیکیوں بھری اور صالح لمبی عمر عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں پھر اگلے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف اور مشہور فرمان مبارک، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔